السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین و اجمعین۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 25 کریں گے۔ It's a long hadith. انشاءاللہ I'll try my best کہ within the stipulated time ہم complete کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله آيات أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو ودعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا ودعها في حلال كان له أجر رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ثروت یعنی وہ لوگ جو مال والے ہیں تو اجر اور ثواب میں سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے زیادہ مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ کرنے سے قصیر ہیں، کیونکہ یہ جو صحابہ تھے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا یہ غریب مہاجر تھے اور انصار میں سے بھی غریب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا؟ تمہارے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے یہ بھی ایک صدقہ ہے، تمہاری ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے یہ بھی صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے سے یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ہم بستری بھی صدقہ کا ثواب ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر اجر بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو ناسن ہے نا، جو کچھ لوگ یعنی صحابہ، جی کسی نے کچھ پوچھا؟ Anybody is talking? One second میں سب کو، جی کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ اینڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، انشاءاللہ اینڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو صحابہ اکرام تھے یہ الدثور یعنی دثر کی جمع تھی۔ دثر بہت سے مال کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مالداروں کو حصول ثواب کا تمام وسائل مہیا ہے۔ فضول جمع ہے فضل کی، زائد کا ضرورت چیز کو فضل کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے اسے ہم جو یعنی ایکچولی اس کے ٹرمز ہیں، اب اس کے ٹرمز میں آپ کو اس طریقے سے ایکسپلین کروں گی کہ تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ، تحمید جو ہے وہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا، تحلیل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ،
تو اب یہ جو بیچارے مسکین یا غریب قسم کے جو صحاباز ہیں ان کو فکر ہو رہی ہے کہ جو رچ صحابیز ہیں وہ آبلیگیٹری ڈیوٹیز تو ادا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کے ساتھ نوازا ہے تو وہ ایڈیشنل صدقہ کر کے اور آگے جا رہے ہیں، تو ان کو فکر ہونے لگی. یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو کتنی فکر تھی، ان کو کتنی آخرہ کی صدقہ، اجر، اللہ کو راضی کرنا، یہ سارے جو ان کے کنسرنس تھے یہ کتنے امپورٹنٹ کنسرنس تھے مور دین اینی تھنگ ایلس. اور ہم لوگ اگر اپنے پہ نظر ڈالیں تو ہم لوگ صرف دنیا، پیسہ، فیم، کریئر، نیم، لائکس، فالوور، پاپولیرٹی، خوبصورتی، ہاں، یہ ساری چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ مسلم اور البخاری میں بھی مینشنڈ ہے، اور یہ بیچارے جو غریب مہاجرون اور امیگرنٹس ہیں مکہ کے، ان کا سوال تھا. ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو لوگ بیچارے غریب ہیں، جو پیسوں سے نہیں صدقہ کر سکتے، وہ ایکشن کے تھرو کر سکتے ہیں. دیر آر سرٹن ایکشن، سرٹن کلمات جو کہ ان کے چیریٹیبل ایکٹ کا باعث بن سکتی ہے. ایک دوسری ورژن حدیث کی ہے ابو ذر کی، اس میں بھی سملر میننگز بتائے گئے ہیں کہ ایوری گڈ ایکٹ جو ہے، ہر اچھا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے. اور another version of the same حدیث میں ہے کہ اگر آپ صرف اپنے کسی مسلم بردر کو اسمائل کرتے ہو، وہ بھی ایک صدقہ ہوا. کسی کو آپ اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہو، وہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کو کچھ برائی کے کام کرنے سے روکتے ہو، وہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کی مدد کرتے ہو، وہ بھی ایک صدقہ ہے. رستے سے کوئی ہارمفل چیز، کوئی پتھر، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے لیے تکلیف دائق پیدا ہو سکتی ہے، ان کے رستے میں تکلیف دے سکتی ہے، تو اگر آپ نے وہ ہٹا دیا اچھی نیت سے تو وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. یعنی ہر چھوٹا عمل اگر کسی کی آسانی کے لیے آپ کر رہے ہو، نیکی کے لیے آف کورس، اور اس کو راحت پہنچا رہے ہو، تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. اور صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں منشن ہے کہ ایک آدمی، ایک ہسبینڈ، ایک شوہر جو اپنی وائف پہ خرچہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت یہ سینٹنس ہے، آپ سنیں اس کو غور سے. نو مسلم plants a plant or soils a seed and has it eaten by a bird, animal or human except that it will be a charitable act for him. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے کتنی راحت، کتنی آسانی اور کتنا شارٹ کٹ ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ اگر ہم ایک جانور کے لیے، کسی برڈ کے لیے دانہ ڈال رہے ہیں، کسی جانور کے لیے، بلی کے لیے پانی آپ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی مخلوق کے لیے، اپنا ایک جھاڑ کو آپ پانی دے رہے ہیں، اوکے، کوئی بھی اچھا عمل، اچھی نیکی، اچھی نیت سے کیا گیا کام صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث سے ہم لوگ کو کیا کیا لیسنز مل رہے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جو صحاباز تھے وہ کتنے ایگر تھے، کتنے کانشیس تھے، کتنی ان کے اندر جلد بازی تھی اجر کمانے کی، نیکیاں کمانے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی. ان کو بہت سٹرونگ ڈیزائر تھا خیر کا، اور وہ چاہتے تھے نیکیاں کرنا، اور وہ دکھی ہو جاتے تھے، سیڈ ہو جاتے تھے کہ اگر ان کی کیپیسٹی کے باہر ہے وہ، جیسے کہ ابھی ان کے پاس منی، پیسہ، مال کی کمی تھی، تو وہ تھوڑے سے دکھی ہو رہے تھے اس پوائنٹ پہ کہ ہم کیا کریں. اور ان کے اندر وہ ڈیزائر تھی کہ اگر ان کے پاس مال ہوتا تو وہ بھی صاحب مال کی طرح خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، ان کی طرح ان کو بننا تھا، ریوارڈز حاصل کرنا تھا. یہ جو ہے نا، اس ٹائپ کی کمپٹیشن پریسڈ کمپٹیشن ہے. اس کو غلط نہیں مانا گیا ہے اسلام میں، اس کو پریسڈ کمپٹیشن کہا گیا کہ اگر آپ کسی کے اوپر رکش کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ بندہ نیکیاں کر رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں، آپ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اوکے، اور آپ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیکیوں میں. دس از پرمیسیبل. وہ جو ہے صحاباز، وہ صلاح کر پا رہے تھے، وہ اپنے سوم روزے رکھ پا رہے تھے، وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن وہ صدقہ نہیں کر پا رہے تھے بیکاز ان کے پاس صدقہ نہیں تھا. تو ان کو کیا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا ذکر جو ہے وہ بڑھا دیجئے. اور سبحان اللہ، یہ ہر قسم کی عبادت کا کہتے ہیں نا طلب اور بھوک رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے، ان کی سوچ ہماری طرح کی نہیں، ہم لوگوں کی کیسی سوچ ہے.
یعنی آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو سین دیٹ ہرڈ دیٹ ہمارے بچے ہم کو اس طریقے کی آرگیومنٹس اور ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ریگولرلی. انہیں لگتا ہے اور ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے احسان کر دیا اینڈ ہم نے صلاح اپنے ٹائم پر کر دی, آئی ایم ڈن فار دا ڈے, میرے لیے کافی ہے. یعنی یہ پہلے نمبر پہ تو ہم احسان نہیں کر رہے, دوسرے نمبر پر اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, تیسرے نمبر پر یہ کافی نہیں ہے. ہمیں ہمارے اندر وہ بھوک ہونی چاہیے, وہ طلب ہونی چاہیے کہ ہمیں اور نیکیاں کرنی, ہم تلاشیں وہ جگہ, تلاشیں وہ مواقع, تلاشیں وہ لوگ جن کے تھرو ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا, جس کے تھرو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے اور یہ ہمارے اندر روز کا ایک مشن ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھیں ایک ٹپیکل سیلس پرسن, اس کو ایک سیلس ٹارگٹ دیا جاتا ہے, تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آج میں زیادہ سے زیادہ مارکیٹنگ کروں, بہترین قسم کی سیلز کروں, بہترین قسم کے کلوجرز کروں, کنورٹ کروں, اوکے, اور پھر اس کے بعد میرے پروفٹس کو بڑھاؤں. اسی طریقے سے ہمیں بھی ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں باذن اللہ, تو ہمارے دماغ میں ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں اپنی نیکیاں, اپنی عبادت کروں, اور عبادت کے ساتھ ساتھ میں آل فارمز آف عبادت کروں. صرف صلاح کرنے سے میرا کام ختم نہیں ہو رہا, مجھے علم حاصل کرنا ہے, مجھے علم کو اپنے شیئر کرنا ہے, مجھے میرے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ راہ پہ لانا ہے, مجھے میرے فرینڈس کو مجھے میرے نیبرس کو, میں کوئی نہ کوئی ایسے عمل کرتی جاؤں کنٹینیوسلی جس سے کہ میرا اجر کا میٹر ڈاؤن ہو, جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو. تو یہ ہمیں ایک اپنا مشن بنانا پڑے گا, اور یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی پڑے گی کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالیں, اپنے دماغ کو, اپنی سوچ کو, کہ وہ اٹھتے کے ساتھ ہی یہ مشن پہ چل پڑیں. اسلامک کنسیپٹ آف چیریٹی جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے, اٹس اے ویری براڈ کنسیپٹ. تو اس کو دو ٹائپس میں ہم براڈلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ سارے ایکٹس آف گڈنس اینڈ کائنڈنس جو آپ ہیومن بینگس کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایگزامپل, کسی کو ٹیچ کرنا, ایجوکیٹ کرنا, قرآن سکھانا, رستے سے کچھ ہارمفل چیز ہٹا دینا, پانی دینا, کھانا دینا, اوکے, کمیونٹی کے لیے, امت کے لیے کچھ کریں. یہ اس کیٹیگری کے اندر دعا بھی شامل ہے اور استغفار بھی شامل ہے جو آپ تمام امت کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو سیکنڈ کائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں سے, اپنے امت سے ہارمفل ایکشن کو دور رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ ایسا کوئی بھی نقصان دائق کام اپنے لوگوں کے لیے نہیں کرتے جس سے کہ ان کو بینیفٹ نہ ہو. اوکے اوکے my baby, okay. 1 second please. اوکے سوری ایکچولی آل رائٹ. جو سیکنڈ ایکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہارمفل ایکشن جو ہے وہ اوروں کے راستے سے یا ان کی لائف کے اندر جو بھی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے, جس سے ان کو بینیفٹ نہیں ہو سکتا ہے, اس کو ہٹا دیں. تو ایک ہوا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے, اور دوسرا ٹائپ یہ ہوا جو نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ یو آر انجوائنگ دیم ان گڈنس اینڈ یو آر فوربڈنگ دا ایول. بیسیکلی یہ دو کیٹیگریز کو آپ سمجھیں اس طریقے سے. چیریٹیبل ایکٹس جو ہیں وہ بنا انٹینشن کے بھی آپ کو ریوارڈ پہنچا سکتے ہیں. اگین آئی ریپیٹ, چیریٹیبل ایکٹس جو ہیں وہ بنا آپ کی انٹینشن سے بھی آپ کو انشاءاللہ ریوارڈ پہنچا سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکچولی اسپیکنگ یہ سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا نا, اینڈ اسکالرز بھی اس انٹرپریٹیشن سے زیادہ ہیپی نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے نا کہ ہر عمل جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. کئی بار ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس انٹینشن کرنے کا ٹائم نہیں ہے یا یو آر ناٹ کانشیس اباؤٹ اٹ, اور آپ نے کر لیا, تو اس کی معنی یہ نہیں ہوئی کہ آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا. بیکاز سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہے کہ آپ کی ہر 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 گڈ اینڈ بیڈ ایکشن ول بی اکاؤنٹیبل. اینڈ اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے, بہت جنرس ہے, بہت کائنڈ ہے, رحمان و رحیم ہے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایوری تھنگ, چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکیاں جو آپ کی ہوگی وہ اکاؤنٹیبل ہو
اور اس کو آپ کے لیے رکھا جائے فار اے بیٹر یوز. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی انٹینشن ہو یا نہ ہو لیکن وہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. اور اس کے دو ایویڈنسز ہیں, یعنی اندر ورژن, اس کا ایک اور ایک ورژن جو حدیث کا تھا اس میں لکھا تھا گڈ انٹینشن مینشن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر گڈ انٹینشن مینشن نہیں بھی ہوئی ہے تبھی بھی اٹ ول بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. تو ایک پوائنٹ ہو گیا کہ انٹینشن اگر آپ نے کانشیسلی نہیں کی ہے, آپ نے ایک نیکی کا کام کیا ہے, تب بھی وہ انشاءاللہ اکاؤنٹ میں آپ کے آ جاتا ہے. دوسرا ایویڈنس ہم کو ملتا ہے سورہ نساء آیہ نمبر 114 سے, جس کی انٹرپریٹیشن یا ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتی ہوں. There is no good in most of their secret talks except one who exhorts to do a good deed of charity or goodness or conciliation between people. To him who does this seeking the pleasure of Allah, we shall soon give him a reward of high value. تو ابن رجب جو ہیں وہ اس کو ایز اے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ گڈ انٹینشن ہوگا تو ہی ہوگا. لیکن فار اس ایز اے لیمن, ایز اے نارمل پرسن, ہم لوگ یہ کوشش ضرور کریں کہ جو بھی ہم عمل کریں گڈ انٹینشن سے ہی کریں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کیس اف یو ڈونٹ ہیو این انٹینشن اٹ از گوئنگ ویسٹ. سو دونوں صورتحال ہمارے لیے اچھی ہے, ہمارے حق میں ہی ہے. تو اس کو اس طریقے سے سمجھ کے آپ سمپلیفائڈ مینر میں اپنے کام کریں. جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اخلاص سے کریں, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, اور اپنے آپ کو جو ہے نا 100% دینا ہے اللہ کی خاطر. اور اس کو اگین میں آپ کو کہوں گی کہ نارمل چھوٹی چھوٹی ایکٹس کو آپ عبادہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ود دیز تھنگس, ود دا رائٹ کریکٹ انٹینشن اینڈ بائی فالوئنگ دا وے آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو چھوٹے چھوٹے اور بھی عادی جنرل امور ہے اس کے اندر بھی آپ اچھی نیت رکھ کے آگے بڑھتے جائیں, اونلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کے اندر وہ گلٹی فیلنگ نہیں آنی چاہیے, وہ ایمٹینس اور ویکیوم نہیں آنا چاہیے کہ آئی ڈنٹ میک دا انٹینشن, وہ ویسٹ ہو گیا. نہیں, اٹ از اسٹل دیر الحمدللہ. ذکر کے ہر الفاظ, ذکر ایز ان تحمید, تحلیل, تسبیح چیریٹیبل ایکٹ ہے, یہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذکر کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کے بینیفٹس, اس کے ورچوز. یعنی آپ کی جنرل ٹائپ کے جو ذکر ہیں اور اسپیسیفک ٹائپ کے ذکر ہیں, اس سے آپ کو اپنی زبان کو تر رکھنا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا آپ کے اجر کا میٹر ڈاؤن ہے. آپ پیسے نہیں لگا رہے لیکن صدقہ چل رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ. اگین لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا تھا, پھر سے کہتی ہوں, صلاح کے بعد کے اذکار, صبح شام کے اذکار, سونے سے پہلے کے اذکار, اور جو ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پہلے جو ہم دعائیں ہمیں جو سکھائی گئی ہیں سنت کی, وہ آپ جب کر رہے ہو تو آپ انشاءاللہ الذاکرون میں شمار ہوں گے. تو یہ چیزوں کو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے. اللہ کا ذکر ہر چیز میں, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے, جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں معنی کے ساتھ اس کو آپ سمجھ لیں, اس کو بائی ہارٹ کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں. اور یہی چیز آگے اپنے بچوں کو اور اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی آپ کو بتانا ہے. اور اگر جسٹ ان کیس اگر آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بڑے اس چیز سے واقف نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو شیئر کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کی جو چیزیں ہیں نا, وہ ماشاءاللہ دیکھا جائے تو اس میں آپ کے پیسے بھی نہیں لگ رہے, اور وہ بہت وائڈ ہے. اوکے, ڈفرینٹ لوگ جو ہیں ڈفرینٹ ابیلٹی ان کی ہے, پوٹینشیلز ان کی ہے, الگ الگ ہے. کوئی کچھ کر سکتا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے فار ایگزامپل کوئی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں, کوئی جو ہے وہ نفلی روزے بہت رکھ پاتے ہیں, کوئی جو ہے وہ نفلی عبادت صلات بہت کرتے ہیں. یعنی ہر انسان کے اندر نا آپ تلاشو اپنے آپ کے اندر کہ آپ کے اندر وہ کون سی ایسی خاصیت ہے جو آپ کر سکتے ہو, آپ کے اندر وہ کون سی ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کا استعمال کر کے آپ اپنے اجر کا میٹر ڈاؤن کر سکتے ہو. تو اپنے آپ کو آف کورس لوگوں سے انسپائر ہوئیں, بے شک انسپائر ہوئیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پوٹینشیل آپ میں کمی پیشی ہے, کوئی ایک کوالٹی ایبلٹی آپ کی نہیں ہے تو وہ آپ کو روکے. آپ اپنے حساب سے, اپنی ایبلٹی کے حساب سے آپ کرتے جائیں. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ بہت ہی افورڈیبل ہے, بہت ہی ایزی ہے, اینڈ آپ اپنی ایبلٹی کے حساب سے کرتے ہو. تو ضرور کریں, سوچیں, تلاشیں اپنی صلاحیت اور اس کو پھر کنورٹ کریں کہ ہاؤ کین یو کیپٹلائز دیٹ. ایک سٹوری ہے امام الذہبی کی جو کہ ڈائلاگ ہے ابن الجویریہ اور امام ملک کے بیچ میں. تو ابن الجویریہ نے امام ملک کو ایک لیٹر لکھا عبادہ کے بارے میں, اور ان کو ایڈوائز کیا کہ اور زیادہ عبادت کے ایکشن کریں.
اب امام ملک جو تھے وہ ویل نون تھے، ان کے لیکچرز مسجد النبوی میں ہوتے تھے، اور وہ علم کے بارے میں، سنت کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادھر سے وہ پڑھتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے۔ ابن جویریہ جو تھے وہ اپنے تقوی کے بارے میں فیمس تھے، اور عبادت میں جو ان کی یعنی ہائی لیول انہوں نے اچیو کیا تھا اس کے بارے میں وہ فیمس تھے۔ تو امام ملک نے ان کو ابن جویریہ کے لیٹر کو رپلائی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمل ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اپنے لوگوں میں، جیسے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کیا ہے، اسی طریقے سے عمل کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کسی کو علم کا نالج ہے، کسی کو جہاد کا نالج ہے، کسی کو روزے رکھنے کا ہے، قوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے امام ملک ان کو کچھ کم نہیں دیا گیا ہے، اور ابن جویریہ کو کچھ زیادہ نہیں دیا گیا ہے، وہ دونوں اپنے اپنے ٹریک پر ہیں، اوکے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ آف کورس وہ اپنی عبادت میں، اپنے علم سے الگ الگ لیول پہ ہوں گے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ رزق بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کی 4 فگرز میں سیلری جا رہی ہے، کسی کی 2 فگرز میں چل رہی ہے، کسی کی سنگل ڈیجٹ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے نیکیاں نہیں کر سکتے، یا دیٹ ڈزنٹ مین کہ جن کو زیادہ دیا گیا ہے وہ کم والے کے لیول کے حساب سے نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا ٹریک انڈیویجول رکھا ہوا ہے، اور سب کی پوٹینشیلز انڈیویجول رکھی ہوئی ہے، سب کا رسک انڈیویجول رکھا ہوا ہے، اور سبحان اللہ ہم لوگ ججمنٹل نہیں ہو سکتے۔ یعنی آئی کی ناٹ بی ججمنٹل فار یو، یو کی ناٹ بی ججمنٹل فار می۔ ہم انسپائر بے شک ہو سکتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن کیا نیکیاں قبول ہو رہی ہیں الٹیمیٹلی، خلوت جلوت میں کیا عمل ہے ہمیں نہیں پتا، وی ڈونٹ نو، اللہ عالم، اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہمیں جو ہے کبھی بھی سیڈ، ڈپریس یا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اوکے؟ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیت دی ہے، کون سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہمارے حصے کیا رزق آیا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کام کریں۔ اور بھی جو صحابہ کی سٹوریز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیلنٹس بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں فاسٹنگ جو ہے یہ ایسی سننا ہے جس نے، یعنی وہ روزے رکھتے تھے نفلی، ٹھیک ہے؟ تو وہ فاسٹنگ کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے، بیکاز روزے رکھنے سے وہ تھوڑے سے ویک فیل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کو پڑھنا نفلی فاسٹنگ کے اوپر ترجیح دے دی۔ میں واپس ریپیٹ کرتی ہوں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب نفلی روزے رکھتے تھے تو وہ قرآن پڑھ نہیں پاتے تھے، بیکاز کمزوری ہوتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، یو نو ہاؤ اٹ از دا پینگز آف ہنگر اینڈ تھرسٹ۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کو پڑھنا ترجیح دیا، اور اسی لیے پھر نان آبلیگیٹری جو نفلی فاسٹنگ تھی وہ چھوڑ کے انہوں نے قرآن کے اوپر زیادہ فوکس کیا، اور یہ مینشنڈ ہے الشتیبی الاعتصام کے اندر، یہ والا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قصہ میں نے آپ سے مینشن کیا۔ تو لوگوں کے پاس چوائسز ہیں، پریفرنسز ہیں عبادت کرنے کی ایز پر دیئر ایبلٹی، اور یعنی ان کی قوت کے مطابق۔ کچھ ہی لوگ، چند لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ایسی امیزنگ ابیلٹی دی ہے جو بہت سارے کام دن میں کرتے ہیں۔ اس کی مثال سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹیلنٹ دیا تھا کہ وہ اتنی ساری عبادتیں صبح سے رات تک کرتے تھے جو کہ ایک نارمل ہیومن بینگ کے لیے پاسبل نہیں تھا، یعنی ایک بندے کے لیے پاسبل نہیں تھا، سبحان اللہ۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پاز کریں یہاں پر اور سوچیں آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہیں اچھی اجر عبادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اینڈ آپ کے دماغ میں کوئی ایک پرسن آ رہا ہے جو کہ بہت کچھ کر پا رہا ہے، سبحان اللہ، اور آپ جو ہیں وہ صبح سے صرف کھانا پکا رہی ہیں، اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ اپنی obligatory عبادت کر پا رہی ہیں، آپ ایک کلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کوئی نوٹس لکھ نہیں پا رہی ہیں، کہ آپ کوئی دعویٰ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ڈونٹ بی سیڈ، ڈونٹ بی سیڈ، الحمدللہ آپ جتنا میکسیمم اپنے مطابق کریں گی نا اتنا کافی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنا جو آپ کے پاس صحت ہے اور جو وقت ہے اور جو مال ہے وہ آپ ایسے کاموں میں لگا رہی ہیں جس سے کہ اللہ راضی نہ ہو بلکہ اللہ ناراض ہو، ویعوذ باللہ۔
تو آپ جو ہیں پھر آپ کے لیے ایک یہ الارم ہے، یعنی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ تھوڑا سا فون پہ بات کر لے رہے ہیں، تھوڑا غیبت چل رہی، گوسپ چل رہا ہے، انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے، تھوڑے سی ٹی وی سیریلز چل رہے ہیں، تھوڑا سا سویا جا رہا ہے، ایکسٹرا ریلیکسیشن چل رہی ہے، کھایا پیا جا رہا ہے، کچھ نہیں تو مالز میں گھومنے جایا جا رہا ہے، بازار جایا جا رہا ہے، اوکے، کچھ نہیں تو سلونز جایا جا رہا ہے، ریلیکسیشن، سیلف کیئر۔ اب یہ پرابلمٹک سین ہے، یعنی ایک انسان کو جو کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ اپنی قبر کے لیے، آخرہ کے لیے انتظام کرنا چاہتا ہے، تو وہ محنت کرے گا، وہ اپنے جو ایمٹی پاکٹس ہیں نا اس کے اندر بھی اجر والے کام انسرٹ کرے گا۔ تو اگر آپ اپنا خود محاسبہ کریں، اپنا وقت، اپنا ٹائم مینجمنٹ، اپنے ایکشنز ان اے ڈے، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کون کون سے ایمٹی پاکٹس ہیں جہاں پر آپ کچھ بینیفیشل کر سکتی ہو، اور اگر بینیفیشل کر سکتی ہو تو میک وائی یعنی چوز وائزلی دین، پھر آپ اپنا ریلیکسیشن کمپرومائز کریں، پھر آپ اپنا انٹرٹینمنٹ کمپرومائز کریں، اور آپ ایسے کاموں میں انوالو ہو جائیں جو آپ کے لیے دنیا، قبر اور آخرہ کے لیے بینیفیشل ہو۔ ٹھیک ہے، دس از یور ہوم ورک ناؤ۔ اب اس اینگل سے آپ سوچیں گے اور آپ یہی کنسیپٹ اپنے بچوں کو بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابن القیم مینشن کرتے ہیں کہ اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ نیکیوں میں، اچھائیوں میں کمپیٹ کریں۔ الحمدللہ اس کی دلیل ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے۔ لوگ people are allowed to compete for goodness and for the acts of charity in accordance with their talents and ability۔ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کمپیٹ کریں۔ ایک اور ایک سٹوری ہے مدینہ کی۔ ایک آدمی تھا جو کہ اپنی صلاح کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہ تھوڑے پیسے اپنے پاکٹ میں لے کر جاتا تھا، پھر اپنی نماز کے بعد آن دا وے بیک وہ غریبوں کو چیریٹی کرتے جاتا تھا۔ ہی واز ویل نون کہ وہ اس طریقے کی چیریٹی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا قصہ ہے، ایک آدمی جو 80 سال کا تھا، وہ بہت ساری اچھی ایکٹیویٹیز کرتا تھا اپنے گاؤں والوں کے لیے۔ وہ رستے پہ، اسٹریٹ پہ گھوم رہا ہوتا تھا، ولیج کو کلین کرتا تھا، روڈ اور اسٹریٹ کو، اور صبح میں فجر کے بعد اسکول جاتا تھا، ڈسٹی روڈز کو صاف کرتا تھا۔ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کام کرتا تھا، اپنے گاؤں والوں کے لیے، جو دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے، نہ ان کو اس کی پرواہ ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں یہ غریب، بوڑھا، جاہل آدمی، لیکن اس کے امور دیکھیں آپ، یہ والے جو کام ہے نا، یہ اللہ کی نظر میں بہت عظیم ہے، اور یہی چیزیں جو ہے نا ایک اپورچونٹی، گڈ اپورچونٹی ہم کو دیتی ہے۔ اس لیے ہر مسلم جو ہے نا وہ بہت کائنڈ ہونا چاہیے، بہت ایزی، بہت سمپل گوئنگ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ کی خاطر ایک بہترین اجر طلب کرتے ہوئے وہ امور کو کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کی تعریف کریں، اس لیے نہیں کہ وہ تھوڑی اس کی کمائی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اس کا نام بنے لوگوں میں، ریا اور سما والے حرکتیں نہیں، صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اکیلے ہوا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتی ہوں جو میں نے نارملی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی، بٹ آئی تھنک شاید یہ آپ کو انسپائر کرے گا، یہ ایک آئیڈیا بھی دے گا۔ جو لوگ مڈل ایسٹرن کنٹریز یا جہاں پر مسجدوں میں جانے کا ان کا انتظام ہے، تو آپ کبھی بھی مسجد جائیں نا، آپ یہ ایکشن کریں، یو ول فیل امیزنگ، ماشاء اللہ، دس از بیوٹیفل۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب بھی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہے، درس ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی گیدرنگ ان دا مسجد ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا ایون دو شو اسٹینڈ ہوگا لیکن وہ چپلیں پھینک دیتے ہیں۔ آپ بنا کسی کو بولے، بنا کسی کو زیادہ نظر آتے ہوئے، آف کورس اگر خطبہ نہیں چل رہا ہے، یو ہیو اے اسپیئر ٹائم، امیجیٹلی آپ ان کے شوز ارینج کر لیں، اسٹینڈ کے اندر لگا دیں۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، آف کورس آفٹر یو ہیو ڈن یور صلاح، اوکے، آپ تھوڑی سی کوئکلی ایک کلیننگ اسپری کریں، ٹیشوز، جوس، ادھر ادھر سب چیزیں بکھری ہوتی ہیں، قرآن جو ہے وہ اپنے اسٹینڈ سے نیچے ہوتے ہیں، فٹافٹ اس کو ارینج کر لیں۔ جو ثوب ہوتے ہیں نا، پریئر ڈریسز ہوتے ہیں، سجادہ، مصلی ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بکھرا ہوتا ہے، اس کو فولڈ کر کے اس کی جگہ پہ رکھ دیں۔ چیئرز ادھر ادھر بکھری ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا سا ارینج کر لیں۔ یہ ہارڈلی آپ کو نا 5 7 10 منٹ لگیں گے، لیکن یو ول فیل امیزنگ، بیکاز آپ سوچیں، یعنی سبحان اللہ، ہم ہمارے گھروں کو کتنا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیٹ پریزنٹیبل رکھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کا گھر جہاں پر عبادتیں ہوتی ہیں، اور قرآن میں مینشن ہے کہ اسے پاک رکھو، طاہر رکھو، کلین رکھو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو اللہ عالم کیا مسئلہ ہے، بٹ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔
اللہ کے گھر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, گندا کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ کانشیس, ہیڈلیس اباؤٹ دس بیسیکلی. تو آپ جو ہے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں. ہوگا وہاں پہ کلینر ہوگا, آفیشیلی سب کچھ ہوگا, لیکن آپ یہ اپنے اوپر لے لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں پہ لوگ آتے ہیں. کیونکہ دیز آر دی ایکٹیویٹیز جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پلیزنگ ہے. آپ سوچیں یعنی سبحان اللہ کتنا خوبصورت, کتنا پیارا سما ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کریں اور کسی کو پتا نہیں ہے. یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ آن یور اون. کئی بار آپ دیکھیں گے سوپ گرے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ, باتھ روم میں بھی ہر چیز بکھری بکھری رہتی ہے. لوگ اکثر جہاں پر استعمال کرتے ہیں چیزیں دے آر ہیڈلیس. تو آپ اپنے لیول پہ یہ کام کر کے دیکھیں, یو ول فیل امیزنگ, فنٹاسٹک انشاءاللہ. may اللہ ایکسیپٹ دس فرام us and may اللہ give us that قوت کہ ہم یہ ریئلائز کریں ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم جائیں اور اپنی امت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکیں. دیکھیں بیٹھنا, لوگ آپ کو سرو کریں, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن وہ کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ جنت میں جائیں اور پھر آپ یو آر بینگ سروڈ, آپ اپنے تکیوں پہ آرام سے انجوائے کر رہے ہیں آل دی نعمہ. یہ جو وقت ہے نا دنیا کا, یہ ہمارے کام کا وقت ہے. تو تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں, جہاں کہیں بھی کوئی بھی جماعتیں ہوں لوگوں کو ہیلپ کریں. کوئی اگر آپ کہیں پر انوائٹڈ بھی ہونا, بی ایکٹیو, سرو پیپل, ہیلپ دیم, کلین اپ, آپ ایک ایسٹ بنے, ایک ایکٹیو بندہ بنے. بیٹھ کر اپنے پیر کراس کر کے لوگوں کو دیکھیں ججمنٹل ہو, یعنی بنا کسی سر پیر کی باتیں چل رہی ہیں جس کا کوئی اجر نہیں ہے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پیر ہلا کے لوگوں کے کام آ جائیں. کیونکہ جیسے ہم یہ حدیث میں سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, اسی میں اجر ہے, یہ ہمارے لیے صدقہ ہے, اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور ہماری جسم جب اعضاء ہلتی ہے نا, ایکٹیو رہتی ہے نا, اس کا تو ان گنت فائدے ہیں. وہ تو میں آپ لوگوں کو یعنی انشاءاللہ ایک دن ایک اسپیشل لیکچر اس کے لیے رکھوں گی, ہاؤ یو کین اسٹے ایکٹیو اینڈ اسٹے فٹ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لیں کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے, rather than just reclining and relaxing, you will be active. ٹھیک ہے, سمپل ایکشن, لیکن you can convert it into an عبادہ. اس کے بعد ایک سب سے سرل, سستا, آسان, ٹکاؤ, اسمائل. I've seen people آج کل جو ہیں وہ اسمائلنگ میں بھی بخیل ہو گئے ہیں, بہت زیادہ بخل کرتے ہیں. اسمائل, اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ کے اسمائل کریں, اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے اسمائل کریں, اسمائل, اپنے اسپاؤس کو دیکھ کے اسمائل کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول رکھیں. اسمائل یہ بھی ایک عبادہ ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے, اور اس کا ایک اپنا پازیٹیو انفلوئنس ہوتا ہے. اس کے بعد سلام کو عام کریں, سلام کریں, آتے جاتے جہاں کہیں آڑ میں آپ گئے, گھر میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں, پورا سلام کریں, پورا جواب دیں. اور اس کے بعد یہ جو شارٹ کٹس ہیں وہ چھوڑ دیں. جو پرمیسیبل والا ہے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا ہے, وہ والا سلام کریں. ایک اچھا انوائرمنٹ بنائیں. اسکالرز نے ایمفسائز کیا ہے فرق غبطہ اور حسد. یہ ٹرمز آپ سمجھیں. غبطہ کسی کا مائک کھلا ہے, اوکے, آل رائٹ. غبطہ اور حسد, واٹ از غبطہ؟ غبطہ جو ہے نا یہ پازیٹیو بیہیویئر ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے اچھا کرنے کے لیے. اوکے, غبطہ از اے پازیٹیو بیہیویئر جس سے آپ لوگوں کو انسپائر کرتے ہو اچھے ایکشنز کرنے کے لیے, اور آپ موٹیویٹ ہوتے ہو, پازیٹیو ہے یہ. جیسے کہ آپ کسی علم والے بندے کو دیکھتے ہو تو آپ کی اندر حسرت ہوتی ہے کہ مجھے بھی اسی طریقے کا علم والا بننا ہے. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو آپ کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایسی عبادت کرنی ہے. اگر آپ کسی امیر آدمی کو دیکھتے ہو اور وہ خوب سارا صدقہ کر رہا ہے ماشاءاللہ, تو آپ کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مال سے نوازے تو آپ بھی اسی طرح سے صدقہ کرو گے. تو یہ ایڈمائر کرنا, یہ ایکشنز کے اوپر یہ الاؤڈ ہے, پرمیسیبل ہے, اسے غبطہ کہتے ہیں, اور یہ ڈیزائربل ہے. اوکے, اور حسد جو ہے آن دا کنٹرری یہ نیگیٹو بیہیویئر ہے, اس کی منائی ہے, اس کو منع کیا گیا ہے اسلام میں. اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حسد جو ہے آپ کی نیکیوں کو برباد و تباہ کر دیتا ہے. تو غبطہ الاؤڈ ہے, حسد الاؤڈ نہیں ہے. اور ہمیں جو ہے نا ایک اور ایک چیز ہوتی ہے, فار ایگزامپل لا علمی میں لوگ بڑے عجیب و غریب کلمات بول جاتے ہیں. وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجن کو یا اللہ تعالیٰ کی قدر کو آبجیکٹ کرنے لگتے ہیں, اللہ کے پلان کو آبجیکٹ کرنے لگتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. آپ جو ہے نا اس طریقے سے اللہ کے پلان, اللہ کی مشیع کو آپ نہیں آبجیکٹ کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے, اور ہمیں اس میں انٹرفیئر کرنے کا
نہ تو ہماری اوقات ہے نہ تو ہمیں حکم ہے. تو اس لیے یہ نیگیٹو فیلنگس کو کبھی بھی اپنے دل اور دماغ میں آنے نہ دیں. اگر کبھی ایسا ہونے لگے یہ وسوس شروع ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اللہ کے لیے اچھا گمان کریں, اچھے اچھے کلمات یوز کریں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے, ہمارے لیے خیر کا معاملہ کیا ہے. تو کبھی بھی یہ نیگیٹیوٹی کو اپنے دماغ میں آنے مت دیں. اور اسی لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یا ایسے سارے لوگوں کی جو کلمات یا بات ہے, ڈسکشن ہے, جو آپ کے دل میں نیگیٹیوٹی پیدا کرے, اس کنورزیشن میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا, کیونکہ یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اور یہ آپ کی نیکیوں کو تباہ برباد کرتے ہیں. آپ کے ایک بولتے ہیں نا, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا پرسیپشن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ خراب کرتا ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے. تو ہمیں انکریج کیا کیا گیا ہے کہ اچھی کام کریں, برے کاموں سے اجتناب کریں, اچھے کاموں میں جوائن کریں ہینڈز, اوکے, اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو انسپائر کریں, برے کاموں سے دور خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی دور کریں. اور ہم کسی کی بے عزتی یا کسی کو انسلٹ یا کسی کو بیلیٹل نہیں کریں گے, ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے حکمت اور بصیرت کے ساتھ ایک اچھی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں گے, بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ, ٹھیک ہے, اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام کریں گے, انشاءاللہ اس کا پازیٹیو ایفیکٹ رہے گا. اور اگر کوئی کنسرن, کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کوئی کمی پیشی ہوتی ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کریں, ہارش اور ایگریسو وے میں نہیں, اس سے بڑی جینٹل وے میں, اور اس کو سمجھ بوجھ کر انڈرسٹینڈ کر کے اس پرابلم کی سولوشن نکالیں. تو جیسے کہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس حدیث میں کہ سارے پرمیسیبل ایکٹس جو ہیں اس کو ہم عبادہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ, اوکے. نارمل ایکٹیویٹی, ڈے ٹو ڈے لائف کو ہم عبادہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور یعنی ہر چھوٹے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے, اچھی نیت سے اچھا کام کیا جو اللہ کے لیے خالص کیا گیا ہوگا, وہ ویسٹ نہیں ہوگا. اینڈ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ایک کتنا انکریجنگ میٹر ہے کہ میں صرف مصلی پہ کھڑے ہو کے جو نماز پڑھ رہی ہوں, صرف وہی میری عبادت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے دن بھر میں مواقع دیے ہیں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہوں. اور یہ سوچ آپ کو انکریج کرنا چاہیے رائٹ فرام مارننگ ٹل نائٹ. اور اسی کے اندر آپ کی بھاگ دوڑ مچی ہونی چاہیے کہ میں کیسے اپنی نیکیوں کو ملٹیپلائی کروں, اور کیسے اپنے جو نیگیٹو ہے, نیگیٹو مارکنگ ہے, اس کو کم کروں. اور اسی سوچ کے ساتھ آپ کو اسی جد و جہد میں لگے رہنا ہے. کہاں پر میں اپنی نیکی کا حصہ ڈال دوں, کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لوں, اس کو ہیلپ کر لوں, کچھ نہیں تو اس کو ایڈوائز کر لوں, کچھ نہیں تو اس کو سپورٹ کر لوں, ایک بھلی بات کر لوں, اس کو وزٹ کر لوں. ان کے بچے اگر ہیں تو ان کو سپورٹ کر لوں, ان کو کھانا بنا کے ان کو پہنچا دوں, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کی کوئی مشکل چل رہی ہے, اس میں تھوڑا سا میں کنٹریبیوٹ کر لوں. میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میرے گھر میں راشن ہوگا وہ میں دے دوں, اپنے نیبر کے لیے, اپنے اپنے کوئی بھی آپ کی دور کی دراز ریلیٹیو کے لیے, آپ کے فرینڈز کے لیے, آپ کے مسجد کے دوست, آپ کے کلیگ, آپ کے کلاس میٹ. آس پاس آنکھیں کھولیں, دیکھیں کہاں پر آپ کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, اور اس کو بے لوس ہو کے اللہ کی خاطر اچھی نیت سے ادا کریں ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی. لیکن یاد رہے کہ یہ سارے جب آپ ایکشنز کر رہے ہیں, آپ کے اوبلیگیٹری ایکٹس جو ہیں وہ ڈیلے نہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی صلاح خود کی ڈیلے ہو جائے, قضا ہو جائے. ایسا نہیں ہو کہ آپ پڑوس کے بچوں کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کے بچے رو لیں. ایسا نہیں ہونا ہے. اپنا فرسٹ کہتے نا, اپنا آکسیجن سیٹ کریں پہلا, پھر دوسروں کی مدد کریں گے آپ, always. So first, take care of yourself, of your dependents, and then look out for others. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی, آپ کی صحت میں, آپ کے وقت میں اس طریقے کی برکت آئے گی. اگر آپ کی نیت ہے کچھ کرنے کی تو انشاءاللہ آپ کو مواقع بھی بہت ملیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کام کے پیچھے یا ایک ہی ایکشن کے پیچھے اتنے obsessed ہو جائیں اور OCD کے شکار ہو جائیں کہ آپ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نہیں, finish it off, clear it, and try to find out other ways and means where you can earn some good ajr and virtues. تو انشاءاللہ یہاں پر we will conclude. اگر کوئی ڈسکشن, کوئی ایکسپلینیشن, کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. You can open your mics. Anything? Any clarification?
ایون اذکار، یس اذکار آئی سیڈ نا، اذکار صبح مساء ایوری تھنگ. اس میں ہم لوگ اپنے جو مسنون اذکار ہے وہ بھی، اور نفلی جنرل اذکار بھی، یعنی اپنی زبانوں کو جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. فار ایگزامپل ہم صبح میں اٹھ گئے، اوکے، ہم نے اپنی دعائیں پڑھی، اس کے بعد ہم نے اپنی صلاح کی، اس کے بعد ہم نے اپنے اذکار صبح کر لیے، اس کے بعد ہم نے استغفار کر لیا، اوکے، اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، واٹ ایور ایکشنز یو آر ڈوئنگ، اس کی آپ پرٹیکولر دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، بیچ بیچ میں آپ استغفار کرتے رہیں، اور ہر صلاح کے بعد کوشش کریں کہ 100 200 300 اذکار کر لیں. اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح صبح شام کر لیں. اس کے بعد اذکار مساء کر لیں، اذکار بعد صلاح ایوری ٹائم کریں. اس کے بعد پھر آپ رات کو جو ہے وہ اذکار قبل نوم کر لیں. یعنی فل ڈے یو کین ڈو یور ذکر، استغفار، صلوات، درود، یہ سب آپ کرتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں. یعنی دس کین گو آن ماشاء اللہ. آپ کبھی بھی فارغ ہیں جہاں پر آپ کچھ نہیں کر رہے تو یو جسٹ پٹ، یعنی میں نارملی کیا کر رہی ہوتی ہوں، یوٹیوب پہ نان اسٹاپ درود وہ لگا دیتی ہوں، اور وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آئی ایم ریپیٹنگ، آئی ایم ریپیٹنگ، آئی ایم ریپیٹنگ، آئی ایم لسننگ، آئی ایم ریپیٹنگ. جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ، آپ کو بس کنٹینیوسلی یاد دہانی چاہیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہمارا جو سب سے بڑی آج کی پرابلم ہے، ہمارا ہاتھ پہلے ہمارے موبائل پہ جا رہا ہوتا ہے، اور ایک بار یہ لانتی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی، پھر شروع ہو جاتا ہے ہمارا ڈائیورژن، اینڈ وی کی ناٹ کنٹرول آور سیلس. پھر سوشل میڈیا چل رہا ہے، پھر وہ نان اسٹاپ ریل چل رہی، پھر وہ نان اسٹاپ میسج چل رہے. تو اسی لیے وہ پکڑنے سے پہلے اپنا جو روٹین ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں، 100 200 300 کمپلیٹ کر لیں. پھر اس کے بعد یو وانٹ ٹو کیچ اپ آن یور میسیجز، اٹس فائن. بٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈائیورژن ہے نا ہمارا، یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہم کو نفلی عبادت کرنے سے روک دیتا ہے. تو اسی لیے آپ ایسے سرٹن ٹائمز رکھیں کہ آپ اگر جب فزیکل کام کر رہی ہو، کچن میں کھانا بنا رہی ہو، کٹنگ کر رہی ہو، فولڈنگ کر رہی ہو کپڑوں کے یا کچھ، تو آپ پلگ ان کریں کہ آپ کا ذکر چل رہا ہو. تو دس ول ہیلپ یو کہ آپ کو یاد دہانی رہے گی. جب آپ اپنے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر رکھ لیں، جب بھی آپ کچھ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر ہے، اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ ڈوئنگ اٹ ڈوئنگ اٹ کانسٹنٹلی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ساری کوشش جو ہماری ہوگی نا، اس سے پھر ہم ان شاء اللہ الذاکرون میں شامل ہوں گے ان شاء اللہ یا رب. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کوشچن ہے، کوئی ڈسکشن ہے آپ کی؟ If there's anything you can talk. کوئی پوائنٹ جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو، کوئی ٹرم جو آپ کو کمپلیکیٹڈ لگا ہو، کوئی بات، کوئی کنسپٹ جس سے آپ راضی نہیں ہوتے، ڈس ایگری کرتے ہیں، وی کین ٹاک، اٹس آل رائٹ. انشاءاللہ کچھ نہیں ہے، الحمدللہ ایوری بڈی از گڈ. چلیں انشاءاللہ دین ویل کنکلوڈ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.